بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ الشہید۔ جس نے میری امت کے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ آج کل کوئی شخص جہاد میں جائے اور وہاں پر وہ شہید ہو جائے تو کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف اس فساد کے زمانے میں صرف ایک سنت کو زندہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب دے رہے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے، اور ہمارے لیے کتنی انمول ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اس جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے اس کے حقدار بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہم روزانہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج پہلا سبق، روزانہ ایک سنت سیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہر ایک سنت کو، بہت ہی آسان سنتیں، کیسے ان کو ادا کر دیا جائے۔ تو آج سیکھتے ہیں ناخن کاٹنے کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کاٹنے کی سنت، ایک تو یہ سنت یہ ہے کہ ناخن کٹے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے جس طریقے سے بھی کاٹے لیکن کٹے ہوئے ہونے چاہیے، یہ تو سنت ہے۔ یہ تو سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سنت مبارک یہ تو سنت ہے کہ جس طریقے سے بھی کٹے ہوئے ہونے چاہیے، یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے جیسے بھی کٹے ہوئے ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کاٹتے تھے، وہ طریقہ کیا تھا، تو وہ آج سیکھیں گے۔ جیسے ہم دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ آسان لفظ ہے، آسان سے طریقے سے سکھاتا ہوں۔ یہ جو دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو یہ سیدھے ہاتھ والا جو انگوٹھا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ سیدھے ہاتھ والے انگوٹھے کو چھوڑ کر یہاں سے جو انگلی ہے پہلے اس کے ناخن کاٹنے ہیں، پھر دوسرے اس کے، پھر تیسرے اس کے، پھر چوتھے اس کے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 ہو گئے اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں، یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، اس طریقے سے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ والے ہاتھ کی، الٹے ہاتھ کی، 5، 6، 7، 8، 9، یہاں تک۔ پھر لاسٹ میں جو ہے نا، یہ سیدھے انگوٹھے والی جو ہے نا یہ ناخن ہے، اس کو کاٹیں گے۔ یہ ہے پراپر سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس طریقے سے اگر ہم جو ہے نا، ناخن تو ویسے ہی کاٹتے ہیں، ہم لوگ صفائی ستھرائی تو رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم اس طریقے سے ناخن کاٹیں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے۔ اور پاؤں کے ناخن کیسے کاٹنے ہیں، کہ سیدھی انگلیاں، جو سیدھی انگلیاں ہیں، چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے آخر تک، الٹی انگلی تک، الٹے پاؤں کے آخری چھوٹی انگلی تک۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے انشاءاللہ اپنی روزانہ کی زندگی کو اس طریقے سے ایک ایک سنت پر عمل کرتے جائیں گے تو ہماری زندگی میں بہت سارے انشاءاللہ سنت مبارکہ پر عمل ہوگا۔ کیونکہ ہم زندگی میں سارے کام کرتے ہیں، ہم 24 گھنٹے میں وہی کام کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ کپڑے ہم پہنتے ہیں روزانہ؟ نہیں پہنتے، کوئی بھی نہیں پہنتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ روزانہ ہم کپڑے پہنتے ہیں، روزانہ ہم نہاتے ہیں، روزانہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں کام کے لیے، گھر کے اندر جاتے ہیں، روزانہ ہم واش روم جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہم ویسے ہی کر رہے ہیں لیکن نیت سنت کی نہ ہو اور ویسے ہی کریں تو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن کام تو وہی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کتنی ہی اچھی بات ہو کہ ہم یہ ساری چیزیں ویسے ہی کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے پورے حقدار بن جائیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے رب کی کتنی عبادت کرتے ہیں؟ کسی کافر نے پوچھا، مشرک نے پوچھا کہ آپ اپنے رب کی کتنی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا ہم 24 گھنٹے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 وقت، 3 وقت، 4 وقت کوئی ٹائم ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ آپ عبادت کرتے ہوں گے، ہر وقت کیسے عبادت کرتے ہیں؟ واش روم بھی جانا ہوتا ہے، دن کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، دن میں کام تجارت بھی کرنا ہوتا ہے، آپ نے ہزاروں کام ہوتے ہیں انسان کے دن میں کرنے والے، تو سب کیسے کرتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ جی بالکل، ہم ہر کام کرتے ہیں، جو ہزاروں کام ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، ہم ہر کام کرتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوتی ہے، وہ ہماری عبادت بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہم سوئیں بھی نا
اگر ہم رات کو سو رہے ہیں، اپنی آرام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہماری عبادت میں شمار ہو، وہ کب عبادت میں شمار ہوگی؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اس پر عمل کریں گے اور اس کو سیکھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔